وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2020 ہم سے رخصت ہوا ہے. 2021 کی آمد ہوئی ہے. آج شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ نیا سال ہے اور نئے سال کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نئے سال کو ہمارے لیے عافیت، امن و سکون، اسلام کی رضا اور اس کی خوشنودی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر آنے والا دن اور ہر نیا سال یہ ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ قیمتی سال اور قیمتی دن کم ہو گیا. بہت ہی عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی مختصر سے زندگی کو اللہ کی مرضیات اور اس کی اطاعت اور اس کی یاد میں بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، انسان کی زندگی ایک برف کے مانند ہے. اگر آپ برف کو کہیں رکھ دو تو وہ پگھل جائے گا. اسی طرح انسانی زندگی ہے کہ روزانہ ہمارا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں، شعور بھی نہیں ہماری زندگی کے کتنے سال کم ہو گئے اور کتنے قیمتی لمحات ہماری زندگی سے چلے گئے. آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے اسے عبرت حاصل کرنے اور
گزرے ہوئے سال پر اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا اور فرمانبرداری میں بسر کرنے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، بلکہ مسلسل گناہوں میں، نافرمانیوں میں، سرکشی میں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگا رہتا ہے۔ انسان سوچ سمجھ کر دنیا میں قدم رکھے اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارے کہ یہ دنیا تو مختصر ہے، چند روزہ ہے، عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور زندگی عطا فرمانے والے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ علماء کرام نے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں اگر رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور اس کے بعد ایک کوے کو متعین کر دیا جائے کہ وہ کوہ آئے اور زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں اس میں سے ایک دانہ لے کے جائے، 1000 سال کے بعد آئے پھر ایک دانہ لے کے جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لیکن امت کا عجیب حال ہے، غیروں کی تہذیب، غیروں کے کلچر اور غیروں کے تہوار اور ان کے خوشی کے موقع پر ہم مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، دھوم دھام سے اس میں شریک ہوتے ہیں، نئے سال کے آمد کے موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں اور اتنا پیسہ اس رات میں نئے سال کی آمد پر خرچ کیا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جس پر آدمی کو کوئی ثواب نہیں۔ یہ تو فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے تو یہ ہمارا نیا سال ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ قمری جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے نیا، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قمری مہینے بھی یاد نہیں رہتے، قمری تاریخیں بھی یاد نہیں رہتی، لیکن کسی سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ نیا سال ہمارا کب سے شروع ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جنوری سے۔ ویسے دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے بھی اور قمری حساب سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قمری تاریخوں کو اور قمری مہینوں کو پسند فرمایا ہے۔ جہاں ہم انگریزی تاریخ لکھیں وہیں پر قمری تاریخ بھی لکھیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انگریزی جو کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر جسے کہتے ہیں، وہ کیلنڈر اور قمری کیلنڈر اسلامی اعتبار سے جو مہینے جو دن ہوتے ہیں دونوں سے حساب کرنا جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر امت قمری تاریخ کو بھول جائے گی تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ رمضان کے جو روزے فرض ہوتے ہیں وہ شمسی مہینوں کے حساب سے فرض ہے یا قمری مہینوں کے حساب سے؟ اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، جب وہ مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں
وہ شمسی حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالتے بلکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر رمضان میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو پھر آئندہ رمضان جب آئیں گا تو اس پر 1 سال گزر جائیں گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ جس پر علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئے لیکن وہ اسلامی اعتبار سے 15 سال کا اگر ہو گیا تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی اور قمری تاریخوں کو، مہینوں کو پسند فرمایا ہے، لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کو قمری مہینے بھی یاد نہیں رہتے، قمری تاریخ بھی یاد نہیں رہتی۔ یہ جو نیا سال جو ہمارا شروع ہوا ہے شمسی کیلنڈر کے حساب سے، یہ اصل میں عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ وہ لوگ اس دن کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ تقریبات 4-5 دن تک چلتے ہیں۔ جب 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہی 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، پٹاخوں کی آوازیں اور شراب نوشی اور ہنگامے، رقص و سرور کی محفلیں، اور سنا یہ گیا ہے کہ اس رات میں بچیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، زناکاری عام ہوتی جاتی ہے، اور ایسے تقریبات میں، ایسے خوشی کے موقع پر مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو غیروں کے طریقے ہیں، غیروں کا رواج ہے، غیروں کا کلچر ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے نبی کے اسوے سے اور آپ کی تعلیمات سے محبت کرنے والے، آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ غیروں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کی تہذیب اور غیروں کے کلچر پر ہم اتنے عاشق اور دلدادہ ہو گئے کہ ان کے طریقے کو ہم پسند کرنے لگ گئے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، خوشی کس بات کی ہم منا رہے ہیں؟ لوگ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، کس بارے میں خوشی منا رہے ہیں؟ ہم کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ نے 60 سال 70 سال مثال کے طور پر ہمارے رکھے تھے، اس میں سے 1 دن تو ہمارا کم ہو گیا، 1 سال تو ہمارا کم ہو گیا۔ اس پر آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور گزرے ہوئے سال میں جو ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، ناخوش کرنے والے تھے، تو آدمی ان گزرے ہوئے اعمال کی اللہ کے دربار میں صدق دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ معافی تلافی کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ آنے والا نیا سال آدمی کو دعوت فکر دیتا 2 اعتبار سے۔ ایک تو گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا، دوسرا آنے والی زندگی کے بارے میں تیاری کرنا۔ بقیہ جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں ہم کو تیاری کرتے رہنا ہے، کیسے ہم اللہ کو راضی کریں، کیسے ہم اللہ کو منائیں، اس بارے میں آدمی کو فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ من اکیس الناس و احزم الناس، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ سن لو، سب سے عقل مند انسان وہ ہے، قال اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت اولئک الاقیات ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی اور موت کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟
ہماری زندگیوں میں کچھ انقلاب آ رہا ہے، حالات ہم پر ایسے ایسے آ رہے ہیں، اور سارے حضرات ان حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں مسلمانوں کو کیسے مسائل میں جھگڑا جا رہا ہے اور ان کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ اس کی زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا، وہ اللہ کی طرف قریب نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں گزار رہا۔ لیکن ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہے، سارے حضرات یہی کہتے ہیں مسلمان کہ مول صاحب حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں اور ظلم و زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں آ کے علماء کے پاس کہ مولانا دعا فرمائیے۔ ارے دعا تو ضرور کرنا ہے، وہ تو اہم کام ہے، پہلے آپ دعا تو کیجئے۔ کیا ہماری زندگی میں انقلاب آیا؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئے؟ اپنی پچھلی زندگی میں جو اعمال ہم سے ہوئے تھے توبہ کیے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے؟ یہ کام تو ہم نہیں کرتے، ہر ایک کی زبان میں صرف ایک ہی رہتا ہے مول صاحب دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ دعا تو ہر حال میں کرنا ہی ہے، پہلے اس سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ جب آدمی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، انقلاب لاتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دعائیں کرتا ہے، دیکھیے اس دعاؤں کے اندر کیسا اثر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کو جو سربلندیاں ملی، سرخروئی ملی، وہ کس بنیاد پہ ملی؟ وہ تعداد میں تو کم تھے، قلت میں تھے، لیکن ہزاروں پہ غالب آتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، اللہ کے نبی سے مضبوط تھا، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے مضبوط تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے۔ آج ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا، قرآن سے کمزور ہو گیا، دینی اعمال سے کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مصائب اور پریشانیوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں حضرات صحابہ سے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، نمبر ایک اللہ کی کتاب، قرآن مجید سے جس بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، اس کو پڑھنے لگ جائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں انقلاب لائے گا، عمل کرے گا۔ دوسری چیز ہے وہ سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت کو جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، تھامے رہے گا، تو کبھی ایک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور، اللہ کے نبی کی سنت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہم ہر چیز کو سیکھنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، انقلاب والی کتاب ہے، زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، پستیوں سے ترقی کی طرف لانے والی یہ کتاب ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جسے صحیح معنی میں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی ہمارے معاشرے میں جو صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے،
چھوٹی چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ صورتیں بھی آج ہم کو یاد نہیں ہیں، صحیح معنی میں ہم پڑھ نہیں سکتے، اور دوسرے علوم کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن کسی علم کے حصول کے لیے، کسی علم کو سیکھنے کے بارے میں آج ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو دینی تعلیم کے لیے آج ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی، ہم سوچیں، محاسبہ کریں۔ اللہ نے جو قرآن مجید انسانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ انقلاب لانے والی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی سنت سے مضبوط ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ذرا سنجیدگی سے غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح طور پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور سیکھنے کی فکر اور کوشش بھی ہم نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے تو 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، اس عمر میں کیا سیکھوں۔ ارے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے؟ ارے میرے بھائی، آپ ارادہ کرو، شوق پیدا کرو اپنے اندر، آؤ کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، اور کوئی آپ کے مسجد کے کوئی مؤذن صاحب ہیں جو صحیح طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور سیکھو، اور اس پہ غور و فکر کرو، اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ۔ جب تک ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط رہے گا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اس واسطے کہ باقی رہنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، لیکن قرآن مجید کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ظاہر ہے ایسی کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، کوئی ہم کو بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جو نیا سال شمسی کیلنڈر کے حساب سے اس کا آغاز ہوا ہے، 2021 میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہم کو محاسبہ کرنا ہے، گزرے ہوئے سال میں ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے کہ ناراض کرنے والے تھے، اور یہ بھی محاسبہ کرنا ہے ہم کتنی نمازوں کا اہتمام کیے گزرے ہوئے سال میں، اور کتنا صدقہ اور خیرات کیے۔ ہر اعتبار سے ہم کو محاسبہ کرنا ہے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں پورے عزم مصمم کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئیں اور کیے ہوئے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی تلافی کریں، توبہ کریں صدق دلی کے ساتھ۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، ہر محلے میں مسجد موجود ہے، اور ہر محلے میں مسلمانوں کی آبادی کثرت کے ساتھ موجود رہتی ہے، اذان ہوتی ہے 5 وقت، لیکن کتنے لوگ نماز میں آتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، اسے کچھ احساس اور فکر نہیں۔ نماز کے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار جو یہودیوں کے ایک زبردست عالم تھے، وہ جب اسلام سے مشرف ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بڑے اہتمام سے ادا کرے گی، تو اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن و رات کے سارے گناہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔
فجر کی نماز کا یہ ثواب، ظہر کی نماز کا کیا ثواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں ایسی ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بڑے اہتمام سے ادا کرے گی، ہر رکعت کا علیحدہ ثواب دیا جائے گا۔ پہلی رکعت کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، دوسری رکعت کا بدلہ قیامت میں اس کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، تیسری رکعت کا بدلہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس نماز پڑھنے والے کے لیے، حوران جنت اس نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، اور چوتھی رکعت کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز کا ثواب۔ عصر کی نماز جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بڑے اہتمام سے ادا کرے گی، تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہے گا جو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے ہم اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے۔ یہ عصر کی نماز۔ مغرب کی فرمایا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ایسی ہیں جب امت محمدیہ اس کو بڑے اہتمام سے ادا کرے گی، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ جو کچھ دعائیں، اپنی دلی مرادیں، اپنے حاجات اور تقاضے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عشاء کی 4 رکعتیں ایسی ہیں، کوئی آدمی بڑے اہتمام سے اس کو ادا کرتا ہے، ایسا ہے کہ گویا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور یہ نماز ایسی ہے کہ دنیا کی سلطنت، دنیا کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ اتنے بڑے فضائل اور خوشخبریاں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جہاں اور کاموں میں، دینی کاموں میں ہم تساہل برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز کے معاملے میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہرحال 2021 کی آمد ہوئی ہے تو اس میں ہم کو 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے، گزرے ہوئے سال میں کیا ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے کہ ناراض کرنے والے تھے؟ کیا ہمارے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے تھے یا ناخوش کرنے والے تھے؟ اگر گزرا ہوا سال اللہ کی اطاعت میں اگر ہمارا گزر گیا، بسر ہو گیا، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا گزرا ہوا سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا تو آدمی ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے اور بقیہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک کام تو ہم کو یہ کرنا ہے اس موقع پر، گزرے ہوئے سال کا احتساب کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے مستقبل کی تیاری کرنا، آنے والی زندگی کو ہم کس طرح گزاریں، میری جو بقیہ زندگی ہے اس کو کیسے اللہ کی یاد میں، اس کی اطاعت میں گزاریں، اس بارے میں آدمی کو غور و فکر اور کوشش کرنا ہے۔ یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی اس موقع پر، اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔